1400 साल से जिन्होंने दीन को जिंदा रखा वो बाबे हो गए, वो गलत हो गए, वो दीन को बिगाड़ने वाले हो गए, वो दीन में गलतियां करने वाले हो गए। अगर इन्होंने दीन को बिगाड़ा है तो तुम तक दीन पहुंचा कैसे है? जेलें इन्होंने काटी, जालिम जाबिर बादशाहों के सामने आलाए कलमतुल हक का अंदाज इनका देखा गया, इनको सूलियों पे लटकाया गया। एक एक दिन के अंदर हजार उलमाए किराम की गर्दनें काटी गई। हर दौर में रूखी सूखी खाकर टूटी फूटी चटाइयों पे बैठकर मुस्तफा पाक के दीन की बात करते रहे। ये सीना बसीना आज तक दीन पहुंचा कैसे है? औलिया किराम की सूरत में आए या उलमाए ज़ीशान की सूरत में आए, दीन का तहफ़्फ़ुज़ भी इन्होंने किया, दीन को आम भी इन्होंने किया, दीन को फॉरवर्ड भी इन्होंने किया। आज तरह तरह के, एक डॉक्टर जाकिर नालायक है, ठीक हो गया, उसको अरबी कुरान पढ़ना नहीं आता, अरबी कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो स्कॉलर है और सहाबा किराम और हुजूर के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, अल अमान अल हफीज। अल्लाह पाक, मोहम्मद साहब भी मर गए तो फिर और कोई कैसे न, ये उसके अल्फाज हैं। और जो है अल्लाह पाक अल अमान अता फरमाए। ऐसे लोग, मिर्जा इंजीनियर सामिन मोहतरम, ये कहता है हदीस खुद पढ़ो, कुरान खुद पढ़ो, अरबी में जो किताबें हैं वो पढ़ो ना, उर्दू वाली क्यों पढ़ते हो? खुद कुरान अरबी वाला पढ़ो, ये जो तर्जमा पढ़ रहे हो ये भी किसी आलिम या बाबे का लिखा हुआ है। बहुत अच्छा। जो हदीस की किताब तुम सामने रख कर बैठे हुए हो, असल बुखारी ना हो, ये बुखारी जो तुम पढ़ रहे हो ये तर्जमा है और ये भी किसी बाबे या आलिम का लिखा हुआ है। और इन बाबे और उलमा ने ये तर्जमा इसलिए लिखा है ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए। और उम्मत ने क्या किया कि उनके तर्जमों को उठाया और उनको गलत कहा। जिनके लिखे हुए तर्जमे के बगैर तू अन्ना है, मूरा है, लूरा है, एक लफ्ज अरबी का नहीं जानता, न उसका तर्जमा जानता है, उनको पढ़कर उन पर तनकीद। मेरे भाइयों, आपको सिलेबस में बुक्स मिलती हैं, ये मैट्रिक की है, ये फुला के, ये इंग्लिश की है, ये मैथ की है, ये फिजिक्स है, ये बायो है, ये फुला है, फुला है। अब एक बंदा टेक्स्ट बुक देखे और कहे कि लिखने वाला जाहिल था, वो कहेगा भाई फिर किताब पढ़ क्यों रहा है? उसकी लिखी हुई किताब पढ़ क्यों रहा है? एक बंदा खुलासा ले आए, आईना ले आए और कहे कि ये जो खुलासा लिखने वाले, आईना लिखने वाले हैं ये जाहिल थे, अगला बंदा कहेगा पढ़ क्यों रहा है? मेरे भाइयों, पढ़ भी उनको रहा है, किताबें उनकी सामने पड़ी है, तर्जमे उनके पढ़े हैं और पक पक भी उनको किया जा रहा है। याद रखो, मिल्लत के उलमा और मिल्लत के औलिया ये वो हैं जिन्होंने 1400 साल दीन को संभाला है। इसलिए अल्लाह पाक ने इस उम्मत पर अपना हक भी रखा है, मुस्तफा का हक भी रखा है, सहाबा का हक भी रखा है, अहले बैत का हक भी रखा है और कयामत तक आने वाले हर वली का हक भी रखा है, हर आलिम का हक भी रखा है। हर वली का हक है, हर आलिम का हक है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कोई जितना बुरा करे, जो जितना बुरा कहे, जो रब के हो गए, अल्लाह के वली हो गए, रब कहता है मैंने यहां पर भी उनको बेफिक्र कर दिया है, वहां भी उनको बेफिक्र कर दिया है। उलमा की शान कुरान बयान करता है। ये उलमा ही हैं जिन्होंने इतने उलूम वज़ा किए कि जिसके जरिए कुरान हदीस ट्रांसलेट होकर आज हमारे पास आ रही है। सामिन मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गुफ्तगू समझाना भी ज़रूरी होती है। खाली ऐसे गुजर जाओ ना तो फिर गुफ्तगू का फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा अब इस बात पर आप ज़रा गौर कीजिएगा, दिमाग हाजिर है, बैठे हो ना, सुनो मेरे भाइयों, तवज्जो के साथ समात कीजिए। दुनिया भर में इस्लाम मौजूद है,
ٹھیک ہو گیا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اسلام پہنچانے والے علماء ہیں اور اولیاء ہیں، میں نے اس حوالے سے مختصراً عرض کیا۔ دوسری گزارش، دنیا میں کتنی زبانیں ہیں؟ ہر زبان سے تعلق رکھنے والے مسلمان موجود ہیں، اور ہر زبان جس میں مسلمان موجود ہیں اس میں قرآن کا ترجمہ بھی موجود ہے، احادیث کا ترجمہ بھی موجود ہے، فقہ کی کتابیں بھی موجود ہیں، حضور کی سیرت بھی اسی زبان میں موجود ہے۔ یہ عربی قرآن، حدیث اور فقہ اور سیرت کو دنیا کی 20 زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرنے والے، کنورٹ کرنے والے کون ہیں؟ یہ علماء حق ہے، یہ علماء کی کاوش ہے، علماء کی محنت ہے۔ ایک بندہ مسلمان ہے، صرف انگلش جانتا ہے، اگر علماء قرآن اور حدیث کو انگلش میں ٹرانسلیٹ نہ کرتے وہ اسلام پہ عمل کیسے کرے گا؟ ایک بندہ صرف فارسی جانتا ہے، اگر یہ کنورٹ نہ کرتے وہ اسلام کیسے سیکھتا؟ ایک بندہ صرف چائنیز جانتا ہے، اگر یہ چائنیز میں ٹرانسلیٹ نہ کرتے وہ اسلام کیسے سیکھتا؟ ایک بندہ غیر زبان ہے اور اس تک اسلام پہنچانا چاہتے ہیں، اسی زبان سے متعلقہ علماء اس تک اسلام کی بات پہنچا رہے ہیں، اسلام کی دعوت پہنچا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم سرائکی ہیں، ہم اردو ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم پختون ہیں، ہماری اپنی ایک پاکستان کا کلچر ہے، ہماری زبان ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، اردو ترجمے موجود ہیں، حدیثوں کے ترجمے موجود ہیں، قرآن کے ترجمے موجود ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں۔ اور کون ہے جنہوں نے ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ کر کے، حدیث کا ترجمہ کر کے ہمارے لیے ہمارا دین آسان بنا دیا ہے؟ یہ علماء ہیں جن کی وساطت سے ہر قوم کے لیے دین مصطفیٰ آسان ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ پھر ان کا یہ حق بنتا تھا کہ ان کے لیے نازیبا کلمات اور گندی زبانیں استعمال کی جائیں، ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جو بندہ اپنے لیے بھی استعمال کرنا ناپسند سمجھے، جس کی مرضی آئے وہ اٹھا کر علماء کرام کے خلاف نازیبا بات کرے، اولیاء کرام کے خلاف نازیبا کلمات استعمال کرے۔ سامعین محترم، یہ ایک سوچی سمجھی اسلام سے دور کر دینے والی سازش ہے۔ اس امت کو علماء سے توڑو، اولیاء سے توڑو، یا بھی علماء سے ٹوٹ جائیں گے، اولیاء سے ٹوٹ جائیں گے، یہ دین مصطفیٰ سے ٹوٹ جائیں گے، ان کا قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق اور ربط ختم ہو جائے گا۔ ان کو صحابہ کرام سے دور کرو، ان کو اہل بیت کرام سے دور کرو، جن کی وساطت سے یہ دین عام ہوا ہے۔ جب ان سے ٹوٹیں گے یہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام سے ٹوٹ جائیں گے، حضور سے ٹوٹیں گے، یہ خداوند تعالیٰ سے ٹوٹ جائیں گے۔ لہذا آج بڑی امت کو، بڑے لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے، بہت بڑی تعداد کو، کہ اولیاء کرام کے خلاف، مشائخ کرام کے خلاف، علماء کرام کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، اہل بیت کرام کے خلاف طرح طرح کی کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں اور ملت کے نوجوانوں کو بتراہ اور گمراہ کیا جا رہا ہے۔ میرا کیا چاہے گا اگر ایک نوجوان کسی مرزا جہنمی کے پیچھے لگ کر جہنم میں جائے گا؟ میرا کیا چاہے گا اگر ایک نوجوان کسی ڈاکٹر ذاکر نالک کے پیچھے جہنم میں جائے گا؟ میرا کیا جائے گا اگر کسی گستاخ اور بے ادب یاسین رافضی جیسوں کی بات سن کر صحابہ کی گستاخی کرے گا؟ میرا کیا جائے گا اگر کسی بک بک کرنے والے کے پیچھے لگ کر جہنم
صبح مسلمان ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا, شام مسلمان ہوگا صبح تک کافر ہو جائے گا. لوگوں وہ پرفتن دور آ جا چکا ہے. اس سے زیادہ فتنے کہاں دیکھو گے جب صحابہ کرام کے لیے لمبی زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں. اس سے زیادہ پرفتن دور کہاں دیکھو گے جب حضور کی آل محمد پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. اس سے برا اور طور دیکھو گے کہ اسلام کے محسن حضرت داتا علی اجمیری, غوث پاک شہنشاہ بغداد اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں, ترجمے لکھے ہیں, تفسیریں لکھی ہیں, جنہوں نے لاکھوں کلمہ پڑھایا ہے, ان کے لیے غلط کہانیاں بنا کر ان پر الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں. لہذا رات اندھیری سونا جنگل چھائی بدنی کالی ہے. توجہ ہے, توجہ ادھر رکھیں, میرے الفاظ ضائع مت کریں. اونچا بولے سبحان اللہ, اونچا بولے سبحان اللہ. رات اندھیری سونا جنگل چھائی بدنی کالی ہے, سونے والے جاگتے رہیے, چوروں کی رکھوالی ہے. قدم قدم پہ چور بیٹھے ہیں, قدم قدم پہ چور بیٹھے ہیں. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, میرے بچوں, کامیاب وہ ہے جو اپنا ایمان سلامت لے جائے, ایمان سلامت رہ جائے, ایمان سلامت رہ جائے. اور سن لو, ایمان اس کا سلامت ہے جو اللہ کی توحید کا بھی اقرار کرے, مصطفیٰ کی شانوں کا بھی اقرار کرے, صحابہ کرام کی عزتوں کا بھی اقرار کرے, اہل بیت کی محبتوں کا بھی اقرار کرے, علماء کرام کی عزتوں کا بھی اقرار کرے, اولیاء کرام کی عزتوں کا بھی اقرار کرے. الحمدللہ ایسا کرو, نہ وہاں ملے گا, نہ وہاں ملے گا, نہ کہاں ملے گا, ملے گا تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت ملے گا. لہذا اپنے نظریے پر پابند رہو, ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے, بے راہ ہو جاؤ گے. اور سن لو, میں نے ابتدا بھی یہیں سے کی, ان الدین عند اللہ الاسلام. سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اسلام اور ایمان والی دولت ہے. اگر یہ کھو بیٹھو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. عزت, شہرت, جائیداد, جاگیریں کسی کام کی نہیں ہے. سب سے پہلے عقیدہ ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ عقیدہ ہے.